میرا شعبہ بھی اکیڈیمک یونیورسٹی اور کالجز اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، تو لیکن یہ چیزیں جب آپ جانیں گے تو یہ آپ کے فیوچر میں کام آئیں گے۔ تو بشپ صاحب کی قیادت میں یہ جو پروگرام کرایا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیمرے کے یا منظر کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ کاوش ہوتی ہے۔ تو میں ایک ایسی شخصیت کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے اس پروگرام کو ارینج کیا، دن رات محنت کی ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین پر پیش کریں گے بھرپور تالیوں میں ریورنڈ فادر کامران ڈینیل۔ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، تب جا کر یہ پروگرام جو ہے وہ ہوا ہے، اور ان کی پوری ٹیم کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے شب روز محنت کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ منعقد کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کیا ہے۔ تو جیسے کہ اپنا بتایا گیا ہمیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے نوجوان۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھ کے پھر اپنے جو ہمارے فضیلت مآب بشپ ڈاکٹر جوزف صاحب نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا کی نوجوانوں کے لیے کیا مرضی ہے۔ تو یہ ہے جامع کی کتاب ہے اور اس کا 12 باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، پیشتر اس سے کہ برے دن آ جائیں اور وہ بس نزدیک پہنچے جن میں تو کہے گا کہ ان میں میرے لیے کچھ خوشی نہیں۔ اپنی جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد رکھتا ہے، خدا اس نوجوان کو یاد رکھتا ہے، اور جس کو خدا یاد رکھتا ہے اس کو پھر جو ہے اس کی زندگی میں بھرپور قسم کے ہمارے تمام برکات اور فضائل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کو یاد کرنا جوانی کے دنوں میں وہ مبارک ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ابھی جو ہماری اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یوتھ جو ہے وہ سب سے ڈائنامک سیکشن ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر بالخصوص جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ لیڈر ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا، امید کلیسیا، میں کہوں گا یہ امید کلیسیا بھی ہے، یہ امید پاکستان بھی ہے، اور یہ امید دنیا بھی ہے۔ نوجوان جو ہے اس لیے کہ انہی میں آپ ہی میں ہمارے مستقبل کے سیاسی اور مذہبی اور سماجی رہنما بیٹھے ہیں، آپ ہی میں مستقبل کے فادر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی میں مستقبل کی سسٹریں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ہی میں مستقبل کے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی میں مستقبل کے جو ہمارے سوشل سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا کل نہیں، آپ ہمارا آج ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، اور بالخصوص پاکستان میں جہاں پاک کی آبادی کتنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ نئی مردم شماری کے مطابق ہاتھ کھڑا کریں، کسی کو اندازہ ہے ابھی جو نئی مردم شماری ہے کتنی ٹوٹل آبادی ہے ہمارے پاکستان کی؟ کتنا؟ 25 کروڑ۔ ویری گڈ۔ 25 کروڑ میں سے آپ کو پتہ نوجوان کتنے ہیں؟ 64%، 64% ہماری جو آبادی ہے 25 کروڑ میں سے، اس میں سے 64% جو ہے وہ نوجوان ہیں جن کی عمر 30 سال سے چھوٹی ہے۔ تو یہ ملک تو بڑا ڈائنامک ملک ہے کہ جس کی آبادی کا 64% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمر 30 سال سے چھوٹی ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ بات یہ میرے پیارے بچوں کے نوجوان آج بھی ہے ہمارا، کل بھی ہے ہمارا، مستقبل بھی ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود نوجوان پاکستان میں ترقی نہیں کر رہے۔ جس حساب سے ان کو ترقی کرنی چاہیے اس حساب سے ترقی نہیں کر رہے۔
یہ ہر شعبے میں خاص طور پر پیچھے ہیں، اور بالخصوص میں ابھی بات کروں گا کیونکہ بشپ صاحب نے جو کام کیا وہ مسیحی نوجوانوں کے لیے کیا ہے، اور مسیحی نوجوان بالخصوص بہت سارے کرائسس کا اور چیلنجز کا شکار ہیں۔ ان میں بالخصوص جو چیلنج جو ہمارے سامنے پاکستان میں مسیحی نوجوانوں کو وہ ہے مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم، جو کہ ہم بڑی بری طرح سے اس ملک میں جس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شناخت، آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمیں۔ کیوں آئیڈینٹی کرائسس؟ آپ میں سے اکثر تو سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ آیا ہم پاکستانی ہیں یا ہم مسیحی ہیں؟ بیٹر وی آر کرسچنز اور وی آر پاکستانی۔ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم پاکستانی ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ جب ہم ملک میں ہوتے ہیں تو ہمیں کرسچن سمجھا جاتا ہے، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو پاسپورٹ کی وجہ سے ہمیں پاکستانی گنا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوان جو ہے وہ شناخت کے بحران میں بھی کا بھی شکار ہیں۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی نہیں ہے۔ بشپ صاحب نے ہر اپنے سیکشن میں بتایا ہے کہ خود اعتمادی، مسیحی نوجوان میں خود اعتمادی نہیں ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، لو سیلف اسٹیم ہے۔ ہم ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میں جو ہے وہ ہم بہت بڑے پیمانے پر غربت کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس اچھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، جمز نہیں ہے، گراؤنڈز نہیں ہے جہاں پر وہ جا کر جو ہے وہ اپنی جسمانی تربیت جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس، اور سب سے بڑھ کر اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں، یہ تو میں نے چند گنے ہیں۔ تو ان مسائل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ لڑکوں کے ساتھ خاص طور پر میں بات کروں کہ ان مسائل میں جن میں آپ گرے ہوئے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا نتیجہ نکلتا ہے فرسٹریشن۔ موسٹ آف آور یوتھ از فرسٹریٹڈ، فرسٹریشن ہے، اور فرسٹریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو نوجوان کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اور اس فرسٹریشن سے نکلنے کے لیے پھر نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ سہارا لیتے ہیں اسکیپزم۔ اینڈ واٹ از دیٹ اسکیپزم؟ سب سے پہلے ڈرگ، ہیروئن کا بہت زیادہ شکار ہے ہمارے نوجوان۔ ڈرگ، الکوہل جو پرمٹ ہے، ابھی فادر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لگا اپنا یہ جو کال سینٹر ہے ان کی وجہ سے ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے کیونکہ ایزی منی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی ایزی منی ہے پرمٹ، شراب کا پرمٹ جو ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے۔ اس وجہ سے بھی نہ وہ پڑھ رہے ہیں، نہ وہ ٹیکنیکل ہنر سیکھ رہے ہیں، نہ وہ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ایزی منی ہے، بنا لیا، گھر بیٹھے ہوئے پیسے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویلنگ ہے اور بہت سارے ہمارے جو ہے وہ اسکیپزم جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے فضیلت مآب آج بشپ ڈاکٹر جوزف صاحب نے قدم بڑھایا۔ سب سے پہلے قدم انہوں نے ہی بڑھایا تھا نوجوانوں کے لیے، اور انہوں نے پھر مختلف شعبہ جات میں نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کی تعلیم پر توجہ دی، اور تعلیم سے میری مراد صرف نصاب نہیں ہے، ٹیکنیکل ہے، اکیڈیمک اینڈ ٹیکنیکل دونوں پر شعبوں میں انہوں نے بھرپور نوجوانوں کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے محترم بشپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ the foundation of every state is the education of its state, of its youth۔ کسی بھی ریاست کی بنیاد اس کے نوجوانوں کی تعلیم ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو بشپ صاحب کے بارے میں یہ علم ہوگا کہ یہ واحد پاکستان کے مسیحی رہنما ہیں، واحد اور پہلے کہ جنہوں نے چرچ کے پلیٹ فارم پر CSS کا آغاز کیا، یہ واحد ہے اس کے لیے، اور بھرپور تعلیم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان پوچھا کہ نوجوان بیوروکریسی میں کیوں نہیں جاتے، سول سروسز میں کیوں نہیں جاتے، اور آپ کو پتہ سپریم کورٹ نے بتایا تھا کہ 30,000 ملازمتیں خالی پڑی ہیں، 30,000۔
جن کو نوجوان مسیحی فیل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے تھے. تو جب محترم بشپ صاحب کو علم ہوا تو آپ نے فوراً اس کے لیے قدم اٹھایا اور آپ نے سی ایس ایس اکیڈمی کا آغاز کیا. آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس سے کیا بنتا ہے؟ کیا ہے سی ایس ایس اسٹینڈ فار واٹ؟ اونچی آواز میں آپ. ویری گڈ. سینٹرل سپیریئر سروسز اس سے بنتا ہے اور اس کے ذریعے نوجوان جو ہے وہ 17ویں اور 18ویں گریڈ کے سول سروس میں جا سکتے ہیں. دس از ایکسٹریملی ریوارڈنگ ایکسپیرینس آف ونس لائف. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بشپ صاحب کی رہنمائی میں اور خدا کے فضل سے ہمارے 4 نوجوان اس وقت سول سروس میں جا چکے ہیں 17ویں گریڈ کا. انہی کی اکیڈمی سے پڑھ کر اور ابھی ہمارا یہ 5واں بیچ بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں پوری امید ہے. فادر کامران ڈینیل صاحب اور میں اس کو دیکھ رہے ہیں, مجھ سے زیادہ فادر جی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس بیچ میں سے بھی نوجوان جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن صرف تعلیم نہیں, اکیڈمک باتوں کی طرف بشپ کا دھیان نہیں تھا, ان کا دھیان ٹیکنیکل بھی تھا. اسی لیے ایس آئی ٹی سے کیا بنتا ہے لڑکے؟ آپ جاتے ہوتے ہیں ایس آئی ٹی کیا ہے؟ ایس آئی ٹی کیا موقع ہے؟ ایس آئی ٹی فار اسٹینڈ فار سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل. یہ انہوں نے بنایا جس میں بی ٹیک بھی ہے, جس میں آپ ایسوسیٹ انجینئر بھی بن سکتے ہیں. اور بہت سارے نوجوان یہ ڈپلومہ لے کر ملک کے اندر اور بیرون ملک عزت کی روٹی کما رہے ہیں. اس کے علاوہ اسی کیمپس میں ایک نیا ہاسٹل کھلا ہے جس کا نام ہے ہاؤس آف وزڈم. ہاؤس آف وزڈم, حکمت کا گھر. اور یہ لڑکوں کے لیے ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ لڑکے ہیں. مسیح نے کہا تھا تندرستوں کو ضرورت نہیں ہے طبیب کی, کن کو ضرورت؟ بیمار کو. تصویر نہ ہو, بیماروں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ لڑکیاں تو پہلے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ہاؤس آف وزڈم کھولا گیا ہے. اور ہاؤس آف وزڈم میں کون سے بچے جائیں گے؟ جنہوں نے میٹرک میں اے اور اے پلس گریڈ لیے ہیں. ان کے لیے فری ان کو تعلیم دی جائے گی. وہ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں, وہ وکالت میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپنا کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں. wherever they would like, we are there to help them. یہ بھی بشپ صاحب نے یہ جو ہے وہ ہاسٹل کھولا, ہاؤس آف وزڈم. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسا شروع میں بتایا کہ بہت سارے نوجوانوں کو بشپ صاحب نے جو کالج اور یونیورسٹیز کہتے ہیں اسکالرشپ دیے ہیں. کیا نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. بشپ صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بشپ صاحب نے لاکھوں روپے کے وظائف میں بانٹے ہیں. ہر پیرش میں جا کر یہ ان کو اسکالرشپ دی تعلیم میں, تاکہ ہماری ڈائسس میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکے. یہ بھی انہوں نے جو ہے بشپ صاحب نے دیے. اس کے علاوہ بشپ صاحب نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ٹوین سٹی اسلام آباد اور راولپنڈی کے, اور ان کے ساتھ ہم ان کمیونیکیشن میں ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس, میں نے کہا تھا کوئی پاکستان میں گراؤنڈ نہیں ہے, جیمز نہیں ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بشپ صاحب نے اینول کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا. ابھی بھی ہو رہا ہے اور خدا کے فضل سے 28 تاریخ کو سیمی فائنل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل ہے. نوجوان لڑکے پورے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اسی گراؤنڈ میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی بشپ صاحب نے خاص طور پر ان کی جسمانی جو ہے وہ نشو و نما کے لیے اسپورٹس کو زور دیا. اور میرا خیال ہے بشپ اس میں مارشل آرٹ کا بھی آپ نے آغاز کیا ہے جس میں بچے اور بچیاں دونوں سیلف ڈیفense سیکھتی ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو سیلف ڈیفenس کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال, یہ تو پہلی بار یوتھ کانگریس نہیں ہو رہی, ہر سال یوتھ کانگریس ہوتی ہے اور بشپ صاحب ہر سال جو ہے اپنی ڈائسس کے بچے اور بچیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ مزید اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو نہ صرف جانیں
بلکہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو۔ اس کے علاوہ بشپ صاحب نے ذاتی طور پر میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ بشپ صاحب تقریباً سارے پیرشز میں جا کر نوجوانوں سے ملے ہیں، فیس ٹو فیس، ایسے نوجوان بیٹھوں میں ان کے اندر جا کر بیچ میں بیٹھ کر ان سے باتیں کی ہیں، پرسنل شیئرنگ کی ہے، اور بہت سارے نوجوانوں نے سخت سوال بھی کیے ہیں، لیکن آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب بھی دیا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اتنے بڑے بڑے پروگرام کرا کے بلکہ ذاتی طور پر بھی نوجوانوں سے مل کر ان کے مسائل کو جاننا اور حل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے یہ بڑا خاص طور پر پتہ ہے۔ پھر ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے کہ اکثر و بیشتر کیونکہ میرا نوجوانوں کے ساتھ تعلق ہے جو خاص طور پر یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ، تو ان کا ایک شکایت آتی ہے، مایوسی کہہ لیں بات کا، وہ کہہ لیں کہ کارچین جگہ نہیں ہے فادر جی کہ اسی پڑھ سکیے، 2 کمرہ 1 کمرہ کا کار ہے، یا پھر وہ کرائے کا کار ہے، تو اسی کی کرے کرائے دار مالک مقامی ساڑی کنڈی روز کھڑکا رہندا وہ 1-2 کمرے نے مہمان بھی آنے رہے، ٹی وی بھی ہوتے، سارے معاملات اسی پڑھ نہیں سکتے۔ بشپ صاحب نے ایسے مستحق خاندان جن کے بچوں کو تعلیم میں مسئلہ ہے کیونکہ گھر چھوٹا، ان کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، یہ بھی اس بات کی بھی فکر کی ہے اور بہت ہی مضبوط اور اچھے سائز کے گھر بنا کر دیے ہیں، چکوال میں اور چکری میں انہوں نے گھر بنا کر دیا تاکہ نوجوانوں کا یہ مسئلہ بھی ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انی فکر ساڑھا توڑا ماں پیوں نہیں کر رہا ہے، جنہی فکر وہ کر رہے توڑے روحانی باپ، انہوں نے کہ اگر کار دا انہوں مسئلہ سپیس لینے کو نہیں گے تو انہوں کار بنا کے دو، گھر بنا کر دی، اور ابھی خدا کے فضل سے یہ دونوں جو ہیں وہ بڑے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں ہمارے یہ جو گھر ہے، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ چیزیں بھی دیکھنا۔ پھر ہمارے نوجوانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جناب گھر میں ماں باپ امن سکون سے نہیں رہتے، باہمی ان میں اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب اور ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنے فیوچر پر توجہ نہیں دے سکتے، اس کا بھی مسئلے کا حل نکالا بشپ صاحب نے۔ اور آپ کو پتا ہماری ڈائسس میں یہ سال کس چیز کا سال ہے؟ ویری گڈ، کس چیز کا؟ خاندان کا سال رکھا ہے اس سال کو ہماری ڈائسس میں خاندان کا سال قرار دیا، اور اس کے لیے بشپ صاحب نے مختلف پروگرامز، سیمینارز، کاؤنسلنگ اور گیٹ ٹوگیدر کا انتظام کیا، جہاں پر آپ کے ماں باپ آئیں گے، آتے ہیں، کاؤنسلنگ لیتے ہیں، سلام مشورہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور آپس میں اگر ان کا کوئی اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے فضل سے اسی جگہ پر 29 اور 30 تاریخ کو آپ کے والدین آئیں گے اسی ہال میں، اور ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا 2 روزہ پروگرام ہوگا بشپ صاحب کی قیادت۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہم مطلب وہ کہاں آپ کو نہیں سپورٹ کر، یہاں تک کہ کہ سانو سپورٹ نہیں مل رہی، چرچ لوگوں تسی کیڑی ایسی گل رہ گئی ہے جتنے وہ تمہارے نال نہیں کھلو رہے، یا تو ہم سپورٹ نہیں کر، ہر جگہ ایون آپ کے ذہن میں بھی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وہ پوری کرتے ہیں۔ تو ایسا لیڈر جب ہو آپ کے سامنے اور ہمارے آگے جو قیادت کر رہا ہو، تو پھر کم از کم ہماری ڈائسس کے نوجوانوں کو ضرور ترقی کرنی چاہیے، یہ میں آپ کو خاص طور پر بتا دینا چاہتا ہوں۔ بشپ صاحب فرینکلن ڈی روزویلٹ کی طرح اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ میری بات سنیں ذرا غور سے، میری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ we cannot always build the future for the youth, but we can build our youth for the future۔ ہم ہمیشہ نوجوانوں کے لیے مستقبل نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نوجوانوں کو مستقبل کے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی جو بشپ صاحب کی قیادت میں چل رہی ہیں، یہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے فیوچر کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ میں آپ کو 1-2 چیزیں اس پر تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جس سے
سے آپ کو جو کچھ میں کہوں اس کا آئیڈیا اور جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری جو ڈائسس ہے وہ ہماری بشپ صاحب کی قیادت میں کوشش کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو جتنا بھی اکوموڈیٹ کیا جائے، جتنا بھی ان کی طرف اچھا یہ کہ یہ بانو قدسیہ سبھی جانتے ہیں، ہم جب پیرشز میں ہوتے ہیں یہ ویسے کئی نوجوان ہم ایسے، یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ نوجوان منفی سوچ کا شکار ہے، منفی سوچ کا، تو کہنے جی ساڑھے سے قسم کے اور وہ کی ہو رہے ہو گئے، تو بانو قدسیہ کہتے ہیں لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان، میں یونیورسٹی کالجز میں ہوں کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے نوجوان جو پہلے ادھر ہوتے ہیں دوسروں کو آنے نہیں دیتے، منفی سوچ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے رہنماؤں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں اور بغیر جانے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو۔ آگے جو ہے اگلی جو ہم تصویر آپ کے سامنے، یہ والی تصویر آپ دیکھیں، یہ بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، کمفرٹ زون۔ تو سب سے بری بات ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کمفرٹ زون، ساری رات چٹ چیٹ کرتے رہنا اور صبح 12-1 بجے، صبح تو نہیں ہوتی دوپہر ہوتی، دوپہر 12-1 بجے اٹھنا اور اس کے بعد پھر ایک ہی جگہ پر رہنا۔ 5 مرلے کا گھر مشن نے بنا دیتا ہے، انہوں نے نسل در نسل ایسے چی رہنا اپنا نواں گھر بنانے نہیں سوچے، ایتھوں نکلن اس بستی چو اس قانونی چو نکلن دا سنے نہیں سوچا کیونکہ کمفرٹ زون ہے۔ اب یہ دیکھیں اوپر کیا لکھا ہے، فلپیوں چیپٹر 2 ورس 5، تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ مسیح یسوع کا مزاج کیا تھا وہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 38-39 ہے۔ جب پترس اس کے پاس آتے شاگرد، خداوند ہمارے یہاں رہنا اچھا ہے کیونکہ یہاں لوگ، پترس کی ساس کو جب ٹھیک کیا تھا، لوگ آ رہے ہیں، عزت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس خدمت ہو رہی ہے، سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نہیں، ہم ضرور ہے کہ میں دوسرے علاقوں میں بھی جاؤں اور وہاں پر بھی خدا کی بادشاہت کی خدمت کروں، اور وہ گاؤں گاؤں شہر شہر عبادت گاہوں میں جاتا رہا، بدروہوں کو نکالتا رہا۔ Break this comfort zone, break this comfort cell. That's the curse for our youth. یہ مسئلہ ہے، کمفرٹ زون نہیں ہے، ٹرانسفیگوریشن، تبدیلی صورت کے وقت بھی پترس آگے بڑھ، خدا یہاں رہنا اچھا ہے، یہ اچھی جگہ ہے، خدا جلال بھی ہے، خدا بھی ہے، نور بھی ہے، ہر چیز تو ہے، یہاں سے نہیں اترتے۔ یسوع مسیح سے نے کہا تھا نہیں اتر، کوہ ہوریب سے کوہ کلوری کا سفر کرنا ہے کیونکہ صلیب کے بغیر مسیحیت نہیں۔ There is no Christianity without cross۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور اسی لیے بشپ صاحب کی قیادت میں ہم آپ کو تیار، اور یہ جو ماں کے پیٹ سے 20 سال جیسی ہو جانے 25-30 اجے انجی چاہنے کسی ماں دے پیٹ کے علاقے تے بیٹھے رہیے تے ماں جو کھاندی ہو سانو بھی کھان نو ملے، سانو بھی پین نو ملے تے اسی آرام نال رہیے، سانو باہر کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ اس شہر کو اساں نے توڑنا ہے ورنہ سی کچھ بھی نہیں کرے۔ اگلی تصویر دکھا، یہ کمفرٹ زون اس طرف ہے، لرننگ اس طرف۔ اگر آپ نے کمفرٹ زون میں رہنا ہے تو پھر you won't be able to learn anything because اس کی ڈائریکشن فرق ہے، اس کی ڈائریکشن فرق ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ میں جو میرا ماں پیوں منو لے آ کے دے گا، میری بہن کو لے آ کے دے گی تو میں کھاواں گا، تو میں پیوں گا، تو میں اٹھاں گا، تو بشپ صاحب مدد کریں گے، تو فادر صاحب مدد کریں گے، تو تاں میں کدھر نہیں۔ پھر ایسا مطلب ہے تسی کچھ بھی نہیں سیکھ رہے، کیونکہ کمفرٹ زون ادھر، آپ کمفرٹ زون میں آپ کی ڈائریکشن دوسری طرف ہونی چاہیے، لرننگ کی طرف آگے چلیں۔ یہ once you carry your own water you will learn the value of every drop۔ ہوں تے پائی جی ماں پیو کما کے لے آ رہے ہیں تے کھا رہے ہیں، مشن کر رہی ہے، مدد تے لے رہے ہیں، تے سارا کچھ ہے تے سانو احساس نہیں گا کہ اسی وقت بھی برباد کر رہے ہیں، پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، تے سارا کچھ ایک باری اسی اس کمفرٹ زون چوں نکل جائیے تے اپنے ہاتھ نال کمانا سیکھ لئیے، تو پھر سانو پتہ چلے گا اساں نے پیسہ کس طرح استعمال کرنا ہے، پھر سانو پتہ چلے گا کہ اساں نے وقت کس طرح استعمال کرنا ہے، تو پھر سانو پتہ چلے گا کہ ساڑھے ماں پیو دی تے مذہبی رہنماؤں دی عزت تے قدر کی ہوندی ہے۔ اس لیے یہ میں آپ کو بغیر I'm telling you without any exaggeration please
किसी उसके मुबालगा रहे के कह रहा हूं कि ऐसा लीडर हमें नहीं मिल सकता। अगर ऐसा लीडर है तो ऐसे लीडर के होने का फायदा उठाएं और जितनी को ज्यादा उन्होंने आपके लिए सोच रख छोड़ी है, जितनी को ज्यादा वो आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने को ज्यादा वो आपके लिए इक़दामात कर रहे हैं, उन इक़दामात का भरपूर फायदा उठाएं। आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, CSS में, टेक्निकल में, स्पोर्ट्स में, घरों में, हर जगह पर जहां जहां उन्होंने आपके लिए सहूलियात आपको दिए, भरपूर फायदा उठाएं। अदरवाइज आपका नाम नहीं रहेगा दुनिया की दास्तानों में। मैं आपको बता दूं, सच कर, डोंट लूज सच अ प्राइसलेस पर्सन और सच अ डायनामिक वाइब्रेंट लीडर दैट वी हैव नाउ। बिशप साहब बैठा नहीं गए थे गैर मौजूदगी में भी, ये और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये वो नहीं है कि जो नहीं है, ये वो है जो हैं और इनको हमने भरपूर फायदा उठाना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना कुछ भी बिशप साहब की क़यादत में हमारे इस्लामाबाद और पिंडी डायसिस नौजवानों के लिए कर रही है, नौजवान लबैक कहें, हाथ थामे अपने बिशप साहब का, अपने फादर साहिबान का, आगे बढ़ें और यूं दुनिया इस मुल्क में तीसरे दर्जे के शहरी बन के रहने की बजाय पहले दर्जे के शहरी बने, इज्जत से रहें, इज्जत की रोटी खाएं और इज्जत में ही अपना नाम कमाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।